بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اس آج کی گفتگو میں ہم یہ واضح کریں گے کہ کیا دو جو نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز، یہ ایک ہی وقت میں اکٹھی ادا کر لینی یہ درست عمل ہے یا صحیح عمل نہیں ہے؟ ہمارے دوست احباب جو گلف ممالک میں اور بالخصوص سعودی عرب میں جاتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں سے تعلیمات کو سنتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آج کل جو ان کی فکر سے تعلق رکھنے والے احباب سوشل میڈیا پہ دین کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کی بات سن کر ہمارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حدیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے، تو یہ ایک جائز عمل ہے، اور وہ بھی اس معاملے کو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درست بات ہے کہ ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فکر کو نہ صرف درست مانتے ہیں بلکہ ان کو اہل سنت و جماعت کا امام بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر شخص جس امام کا پیروکار ہے اس کی پوری فکر اور اس کی مکمل رائے کے مطابق اس انسان کا چلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ہم باقی معاملات میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو اختلافی معاملات بیان کیے جاتے ہیں ان میں ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کی فکر سے متاثر ہو کر اپنے لیے آسانی ڈھونڈیں، ہمیں اپنے علماء سے یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمارے امام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا انہوں نے حدیث کے مطابق صرف اپنی فکر کو، اپنے قیاس کو پیش کیا ہے، یا ان کے پاس بھی کوئی دلیل تھی۔ تو اپنے آج کی اس نشست میں ہم ان روایات کو بھی پیش کرتے ہیں جن سے امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یہ سند لیتے ہیں کہ دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنا جو ہے وہ درست عمل ہے، اور پھر اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متبعین کی فکر کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر، آپ کا جو استنباط ہے وہی عقل کے مطابق، شعور کے مطابق، علم کے مطابق درست فیصلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجمع بین الصلاتین فی السفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے، اکٹھا کر کے پڑھتے تھے، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے تھے۔ اور پھر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا من فی غیر خوف ولا سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کر کے پڑھی، اور حالت یہ تھی کہ آپ مدینہ شریف میں تھے، مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، اور کوئی جنگ کی کیفیت بھی نہیں تھی، کوئی خوف بھی نہیں تھا، کوئی بارش کا معاملہ بھی نہیں تھا، بلکہ امن و سکون کی، صحت سلامتی کی حالت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازوں کو جمع کر کے جو ہے وہ پڑھا۔ تو اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خوف بھی نہیں تھا، جنگ کی حالت بھی نہیں تھی، بیماری بھی نہیں تھی، بارش بھی نہیں تھی، تو پھر جب آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے، اور اسی کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ملتی ہے کہ انسان کو وقت جو ہے وہ اپنی ہر نماز کے اول وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ تو جب کوئی مجبوری نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازوں کو ایک وقت میں کیوں پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امت کی آسانی کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان روایات کو ہمارے سامنے رکھ تو دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کے مقابلے میں بھی کوئی احادیث موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کیا اس کی کوئی اور توجیہ ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان لمبے سفر پہ ہے تو وہ ایک ہی وقت میں ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ سکتا ہے، یا عصر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی یہ حضرات وہ ہیں جن کے مطابق مغرب اور عشاء کی نماز تو ملا کر ایک وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ظہر اور عصر کی یہ حضرات اجازت نہیں دیتے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ صرف انہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے کچھ احباب وہ ہیں جو ان حدیثوں کا ظاہری مفہوم رکھتے ہوئے سفر کے دوران نہ بھی ہوں تو وہ ظہر اور عصر بھی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، یا سفر کے دوران ہوں بھی تو بھی وہ ظہر اور عصر جو ہے وہ ملا کے پڑھ لیتے ہیں ایک ہی وقت میں۔ جبکہ امام شافعی کے علاوہ تینوں ائمہ جو ہیں وہ کم از کم اس بات پہ تو متفق ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ صرف امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ ایک وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان ہمارے محترم تینوں ائمہ کے مقابلے میں جب ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ روایات جو ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں ہیں، اور صحیح مسلم میں ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بینہما واذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلی الظہر ثم رکب۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے، اور اگر تو وہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے سورج کے ڈھلنے سے پہلے سفر شروع فرما دیتے، اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس جب سورج کے ڈھلنے سے پہلے آپ سفر شروع فرما دیتے تھے، اخر الظہر تو پھر آپ ابتدائی وقت میں ظہر نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ اس کو مؤخر کرتے عصر کے وقت تک، اور پھر آپ اپنی سواری سے اترتے فجمع بینہما اور ان دونوں نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ وَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ اور اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ آپ کی سفر کا ارادہ ہوتا، سفر کی نیت ہوتی اور سورج زوال پذیر ہو جاتا یعنی ظہر کا وقت داخل ہو جاتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرماتے اور اپنا سفر جو ہے وہ شروع فرما دیتے، اور عصر کی نماز کو اس کے وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ اگر ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں پڑھنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج زوال کے بعد ظہر کا وقت داخل ہو جاتا اور آپ سفر کا ارادہ ہوتا
تو پھر آپ اسی وقت میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے اور ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ کے اپنا سفر شروع کر دیتے، تاکہ مغرب کے وقت تک آپ کو سفر میں پڑاؤ نہ کرنا پڑے اور آپ لگاتار جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں، اور پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سفر کے لیے کافی سارا وقت میسر ہو سکتا تھا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ظہر سے پہلے سفر شروع کر دیتے تو پھر اپنی ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے عصر کے وقت کے قریب آنے تک۔ الہ وقت العصر سے یہ مراد نہیں ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، بلکہ عصر کے وقت کے قریب آنے تک ظہر کی نماز کو مؤخر فرماتے اور پھر پہلے ظہر پڑھتے، اتنی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو جاتا، پھر عصر کی نماز آپ ادا فرماتے۔ اگر یہ دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں جمع کرنا ممکن ہوتا تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا سفر کا ارادہ ہے تو اس میں آپ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ نہیں ملایا کرتے تھے۔ یہی چیز اس بات کو واضح کرتی ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنی جائز نہیں ہے۔ اگر عصر کے وقت میں ظہر ہو سکتی ہے تو پھر ظہر کے وقت میں عصر ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت نہیں چھوڑی کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جائے، تو پھر عصر کے وقت میں ظہر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ جو حدیث سے ہمیں مفہوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ظہر کی نماز کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ آپ یہ اندازہ لگاتے کہ اب عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، تو پھر آپ اپنی سواری سے اتر جاتے اور سواری سے اتر کر ظہر کی نماز پہلے ادا فرماتے، اتنی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو جاتا، پھر آپ عصر کی نماز پڑھ کے پھر اپنا سفر شروع فرما دیتے۔ اسی طرح جب مغرب کا وقت داخل ہوتا تو آپ مغرب کو اول وقت میں نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ مغرب کی نماز کو مؤخر فرما دیتے، اور جب عشاء کی نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ اپنی سواری سے اترتے اور جو ہے وہ مغرب کی پہلے نماز ادا فرماتے، اتنی دیر میں عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کتنا واضح ہے کہ ہر نماز جو ہے وہ اس کے اپنے وقت میں ادا ہو جاتی ہے اور دو نمازیں جمع کرنا بھی ممکن ہو جاتی ہے، جبکہ جو باقی ائمہ ہیں ان کی فکر کے مطابق اگر آپ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کا جمع کرنا ممکن ہے تو ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے خلاف جاتا ہے یہ عمل کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور پھر اگر ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں جمع کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیتے، لیکن آپ نے نہیں پڑھی۔ یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے، یہ حدیثی اس بات پہ ثبوت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز ادا ہو۔ اچھا، اسی طرح سنن نسائی میں حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے، اور جب شام کا وقت ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں، اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ اب نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ لگا کہ آپ بھول گئے ہیں کہ میں نے مغرب کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے صدا لگائی الصلاۃ الصلاۃ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش رہے اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ پھر حضرت نافع فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ شفق غائب ہو جائے، قریب تھا کہ شفق غائب ہو جائے، اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، وغاب الشفق، پھر اتنے میں وہ جو شفق ہے وہ غائب ہو گئی، فصل العشاء، پھر آپ نے عشاء پڑھی، ثم اقبل علینا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال ہاکذا کنا نصنع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے وہ
سفر میں نماز کو جمع کرنے کا طریقہ ہے، اور اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جب سفر میں ہوتے تھے تو یہی عمل کیا کرتے تھے کہ آپ مغرب کی نماز کا وقت کو دیر کرتے گئے، جب دیکھا کہ شفق کی جو سرخی ہے وہ غائب ہونے کے قریب ہے، زیادہ اندھیرا ہو رہا ہے، اور علماء اعناف کے نزدیک جو عشاء کا وقت ہے وہ جب شفق کی سرخی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو تھوڑی سی سفیدی آتی ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، تو عشاء کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ ہوا کہ آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور جب مغرب کے وقت کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے تو اس وقت آپ اپنی سواری سے اترے اور آپ نے جو ہے وہ نماز مغرب ادا کی۔ ابھی ہم نماز مغرب ادا کر کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ جو ہے وہ اندھیرا پھیل گیا تھا، شفق کی سرخی غائب ہو گئی تھی، تو سمجھ گیا کہ اب عشاء کا ٹائم داخل ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے، اور یہی فکر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ کسی اپنے قیاس سے صرف اپنی سوچ سے یہ بات نہیں کہتے، بلکہ ان احادیث کی موجودگی میں، ان احادیث کی وضاحت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ شریف میں بھی نماز جمع کی، ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھا دی اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھا دی۔ تو جب آپ مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء نہیں پڑھاتے اور ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر اکٹھی نہیں پڑھاتے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ عصر کے وقت اور عشاء کے وقت میں بھی ظہر اور مغرب نہیں ادا ہو سکتے، بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق امت کی آسانی کے لیے کہ انہیں کوئی بارش کی پریشانی نہیں ہے، کوئی آندھی طوفان نہیں ہے، کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے، کوئی بیماری کا خوف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی مصروفیت پیش آ جاتی ہے کہ انہیں اپنی نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے، تو ان کی آسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں اپنے گھر موجود ہوتے ہوئے بھی مسجد نبوی شریف میں دو نمازوں کو جمع فرمایا، ظہر اور عصر کو جمع فرمایا، مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، اور ان کے جمع کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ ظہر کو آخری وقت تک مؤخر کیا، لیکن ظہر اس کے اپنے وقت میں ادا کی، اور پھر جب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اسی طرح مغرب کی نماز کو مؤخر کیا اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں ادا کیا۔ تو یہی طریقہ ہے جمع بین الصلاتین کا، کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ صحیح حدیث ہیں، یہ اس چیز کی وضاحت کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں جمع نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے اپنے وقت میں پڑھا، ایک نماز کو آخر وقت تک مؤخر کیا اور ایک نماز کو اول وقت میں پڑھا۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ دونوں جتنی بھی یہ احادیث ہیں سفر کے دوران نماز کی، ان میں یہی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کیا، پھر آپ سواری سے اترے اور اپنی نماز ادا کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے اور جب نماز کا وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز کا ختم ہونے کا وقت قریب ہوا تو آپ سواری سے اترے، پھر نماز ادا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ احباب جو ہیں وہ سفر کے دوران اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، دوسری جو گاڑی ہے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریل گاڑی میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، اور اس بات پہ وہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی سفر میں جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اور گاڑی میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو ایسا معاملہ ہے کہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سفر میں سواری پہ ہی نماز ادا فرما لیتے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز تو سواری پہ ادا فرماتے تھے، لیکن فرض نماز ہمیشہ اتر کر اپنی سواری سے زمین پہ قیام کرتے ہوئے آپ نے ادا کی۔ تو اب بھی آپ اگر ریل گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر قیام اور رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہے تو پھر تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چلتی گاڑی میں نماز پڑھتے ہیں، اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب اپنے کسی ٹھکانے پر پہنچیں تو وہ جو نماز قضا ہو چکی ہے اس کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔